شاہجہان، شاہی قلعہ اور شیش محل۔ اسفند تصور نے ایک لمبی سی زقند ماضی بعید کے قریبی کھلیان میں لگائی۔ سطوط و اقبال مندی اور خوشحالی کے پھریرے ہر سو لہراتے ہوئے نظر آئے۔ یہ گلابی جاڑوں کی ایک نمکین سی صبح تھی۔ ہلکی اور گہری دھند کی چادر نے ٹھٹھرتے ہوئے لاہور کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اقلیم ہندوستان کا پرشکوہ فرما روا شاہجہان، جسے اپنے پیشروؤں کی طرح خوبصورت زندہ رہنے والی عمارات، زمین کے سینے پہ تن کے استادہ رہنے والے قلعے، اللہ تعالیٰ کی حمد و بزرگی بیان کرنے والی مساجد، مینار، چاہو باؤل، سرائیں، باغات وغیرہ تعمیر کرنے کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ اسے لاہور بہت پسند تھا۔ آج کی صبح ہو، آنے والے کل یا وقت کی تہوں میں اترا ہوا ماضی، ہر دور میں لاہور لاہور ہی تھا۔ اس کا جوڑ پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں۔ دیگر بہت سی خیر خوبیوں اور تصرفات کے علاوہ اس کی وجہ شہرت میں اس کے عظیم الشان قلعہ کا بھی نمایاں حصہ رہا ہے۔ کئی ایک زمانے پہلے جب اس شہر کی نیو رکھی گئی تھی تو دریا کنارے ایک پرشکوہ قطع ارض، وسیع و عریض سرسبز میدان کے بیچوں بیچ ایک فراخ بلند ٹیلے پہ مٹی کے قلعہ نما عمارت تعمیر کی گئی۔ عسکری ضرورت و اہمیت کے علاوہ اس کا مقصد نئے شہر کی تعمیراتی سرگرمیوں پہ نظر رکھنا بھی تھا۔ مٹی کا ٹیلہ، جس کے گردا گرد لمبی لمبی کھمبوں اور بلوں میں دریائی اور زمینی پرندوں کے گھونسلے اور حشرات الارض کے مسکن تھے، دور سے دیکھنے میں ایک ہیبت ناک عفریت ہی تو دکھائی دیتا تھا۔ اکثر میدانی علاقوں میں چھوٹے موٹے ٹیلے ٹبے، ڈھیریاں ٹکریاں تو کہیں کہیں دکھائی دے جاتی ہیں، مگر ایسا پہاڑ سا پہاڑ ٹیلہ، وہ بھی دریا کنارے، گھاٹ سے لگا ہوا اور سرسبز علاقے میں ایسی شان سے کھڑا شاید ہی کہیں اور ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پہ اس دور کے غیر مسلم راجوں مہاراجوں نے اس ٹیلے کو دیوتاؤں کا پوتر استھان کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ استھان سورگ اور پرتھوی کے بیچ منی منشوں دیوتاؤں کے لیے ایک پڑاؤ ہے۔ یہاں آکاش سے ہنڈولے اور اڑن رتھیں براجتی ہیں۔ اس قسم کی من گھڑت بے سروپا کہانیاں اور انکشافات سے اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ نتیجتاً اس ٹیلے پہ ایک عظیم الشان مندر اور آشرم بھی مارز وجود میں آ گئے۔ ہریدوار، متھرا، کاشی وغیرہ کی طرح یہاں بھی یاتری پہنچنے لگے۔ یہ ٹیلے کے پہلے پرت اور مٹی، کچے گاچ، چونا وغیرہ سے کا زمانہ تھا۔ لاہور کی وادی 5 دریاؤں کی خوبصورت شہزادی تھی۔ مدھر موسموں، خوشبوؤں، مہکاروں کی سرزمین، پہاڑوں اور قیمتی تعمیراتی پتھروں کی غاروں کانوں سے پرے اس کی اپنی ایک الگ ہی شان بان تھی۔ اس دور میں معبد، برج، قلعے، سراہیں، دھرم شالے، محل ماڑیاں وغیرہ کچے چونے، مٹی، گچ گچ، چوب، ریگ چاگ، پسی ہوئی دالیں، شجری، گوندے راب اور پسے پتھر کے غار وغیرہ سے بنتی تھیں، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے بڑی پختہ، دیرپا اور نفاست کی حامل تعمیرات سمجھی جاتی تھیں۔ لہذا قلعہ کے پہلے پرت پہ جو تعمیرات ہوئیں وہ بھی اس نوعیت کی تھی۔ پھر امتاد زمانہ نے ان کے نقش و نگار اور نام و اعتبار گہنا دیے، ان کے وجود کو ماضی کا ایک باب بنا کر بند کر دیا۔ آنے والے وقتوں کے گرد و بار کی نئی مٹی تہ در تہ چڑھتی گئی، ٹیلہ اونچا ہوتا گیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اکھاڑے گئے درخت کی کوئی نہ کوئی جڑ جڑی، گرائی گئی عمارت کی کوئی نہ کوئی اد پچدی اینٹ روڑی، دبائی گئی آواز کی کوئی نہ کوئی گھٹی ہوئی کراہ اور ٹوٹی ہوئی محبت کی کوئی نہ کوئی آہ وغیرہ کہیں نہ کہیں ضرور محفوظ رہ جاتی ہیں۔ اس طرح پہلے پرت کے پیٹ میں بھی بہت کچھ پڑا رہا کہ آنے والے وقتوں کا قلعہ بانجھ نہ ٹھہرے۔ پرپیچ راہداریاں، چھوٹی بڑی آشرمیں، مندر و مرگھٹ، دربار، محل، سرائیں، چمن و باغیچے، بندی خانے، مال خانے، اسلحہ خانے، سب کچھ تاراج ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہر کسی قلعے کا مزاج مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مضبوط اور ناقابل تسخیر صورت اختیار کرے۔
جبکہ اس کے باطن بار میں ڈالا تو کچھ جاتا ہے مگر نکالا کچھ نہیں جاتا۔ نیو پہ نیو چڑھا دی جاتی ہے اور ڈھیر پہ ڈھیر جما دیا جاتا ہے۔ اس کی قد آور بلندی، پھیلاؤ اور گہراؤ ہی اس کے سطوط و شان و شوکت کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہ قلعہ مختلف ادوار میں طرح طرح کی طالع آزمائیوں کے آگے ایک شطرنج کی جمی بساط کی مانند بچھا رہا۔ ہر پہلا شاطر بازی جھاڑ کے نئے کھلاڑی کے لیے اٹھ جاتا، پیادے لڑکے ہوں یا شاہ فرضی پٹے ہوں، بساط تو ویسے ہی بچھی رہتی ہے، ہار جیت کے لیے نئے کھلاڑیوں کے منتظر۔ وقت کے نشیب و فراز نے قلعہ پہ کئی ایک دبیز تہیں چڑھا دی تھیں۔ مستند اور غیر مستند روایتوں کے مطابق بوڑھے قلعہ نے بڑے بڑے کامران حکمرانوں اور کئی ایک شکست خوردہ حاکموں کے چہرے دیکھے، جو آئے اور اپنا اپنا سکہ چلا کر چلے گئے۔ مورخ تو ایک فٹ پاتھ کے ڈبہ کیمرے کی مانند ہوتا ہے جو سامنے آیا اس کا عکس لے لیتا ہے لیکن اس کے اصل کو چھو نہیں پاتا۔ وہ قیاسات اور مفروضوں پہ زیادہ انحصار کرتا ہے۔ شاہی قلعہ کی جو تصویر اس وقت سامنے ہے وہ ڈبہ کیمرے کی بھدی بھونڈی ایک تصویر ہی تو ہے، جس میں ہم اس کی ظاہری دھندلی سی صورت تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی چھپی ہوئی سیرت کو نہیں۔ وہ کچا گچ مٹی کا قلعہ جو اصل میں اندر در اندر اور تہ در تہ ہے، وہ اوپر بلند و بالا اٹھے ہوئے احمریں، برجوں، مرمری سنگی ستونوں، ایوانوں، نقشے جھروکوں والے قلعہ سے یکساں مختلف تھا۔ آگے پیچھے کے ادوار میں مختلف مذاہب و اقوام کے حاکم و حکمران اسے اپنے اپنے مزاج اور مطلب کے مطابق ڈھالتے اور استعمال کرتے رہے۔ بالآخر مسلمان جنگجوؤں و حملہ آوروں سے اس کا واسطہ پڑا۔ محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری کے قدم بھی اسی کے دروازوں ایوانوں تک پہنچے۔ تب منگولوں نے اس قلعہ اور شہر کو تاراج کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد سلطان بلبن نے اس کے تباہ شدہ حصوں کی مرمت کروا کر اس کو بحال کیا۔ اب پھر جو امیر تیمور کی باری آئی تو اس نے ایک بار پھر اس کے خاصے حصے کو تباہ کر دیا، جسے بعد میں مرمت کرانے کی سعادت مبارک شاہ کے نام لکھی گئی۔ اس کی شان بان بڑھانے اور چند نئی تعمیرات کے لیے نمایاں نام جلال الدین اکبر کا ہے، جس نے پرانے کچے قلعہ کو لگ بھگ ختم کر کے ایک عظیم الشان پختہ قلعہ تعمیر کروایا۔ بعد میں جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب نے بھی حسب استطاعت و ذوق اس کی اندرونی عمارتوں کو اپنے خاص مغلائی انداز میں تعمیر کروایا، جنہیں سکھوں کے دور حکومت میں خاصا نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد تو کوئی ایسا حاکم بادشاہ پیدا نہ ہوا جس نے اس بزرگ قلعہ کا حال پوچھا ہو کہ بڑے میاں کہو کس حال میں ہو۔ لدے وقت کا ایک جھروکا واہ ہوتا ہے۔ جلیل القدر شاہ جہان بھیگے ٹھٹر ٹھٹر اجالے میں اقلیم لاہور کے شاہی قلعہ کے شاہ برج میں افغانستان کی بیش قیمت لاجوردی شش نشیں مسند خاص پہ جلوہ افروز ہے۔ سنجاب کی ملائم گف دار مرزائی اور خالص کشمیر سیاہ دوشالے کی دھیمی دھیمی پخ میں لاہور کے گلابی جاڑے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ شاہ برج کی شش احمری سنگی محرابوں کے چار دروں پہ موٹے پردے کھنچے ہوئے، جبکہ سامنے دو در کھلے ہوئے تھے۔ پیش نظر دائیں جانب ساحل دریا اور بائیں طرف شاہی مسجد کے بلند و بالا مینار اور گنبد۔ دھواں دھواں سے یہ منظر کھلی آنکھوں کے خوابوں کی مانند تھے۔ دیکھا جائے تو شاہ جہان سا اعلیٰ اور ملکوتی تعمیراتی ذوق رکھنے والا کوئی اور مغل حکمران دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ مقتدر اور مصور نے اسے جاہ و رجا، جمال و جلال کے علاوہ خوئے وفا اور لذت حسن و عشق سے آشنائی اور قربت بھی بخشی تھی، جبکہ امور سلطنت پہ گرفت سخت اور رعایا سے انسیت و شفقت بھی اس کے خون میں شامل تھی۔ صبح کے اس سمے جبکہ کار حیات کی شروعات پہ ابھی نیند کا غلبہ پوری طرح سے نہیں ٹوٹا تھا، شہنشاہ اپنے چند معتبر عمائدین سلطنت کی جلو میں رونق افروز اپنے امیر تعمیرات و ارضیات مرزا اشرف الدین بیگ اور مہندس اعلیٰ بھیرو چند پرتھالے سے مشاورت فرما رہا تھا۔ روبرو نیچے مکتب خانہ اور موتی مسجد کے درمیان کھلی روش پہ دو رویہ چند مسلح سپاہی کھڑے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔
قصہ یہ تھا کہ شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کی خوشی خواہش کی خاطر قلعہ میں انتہائی بلندی پہ ایک نہایت ہی پرشکوہ عمارت تعمیر کروائی، جس کے تزئین و آرائش میں کسی قسم کی کوئی کمی چھوڑی نہیں گئی۔ بے حد سفید اور شفاف قیمتی سنگ مرمر، راجستھان کا بے عیب سنگ احمر، مختلف انواع و اقسام رنگ و روپ کے بیش قیمت پتھروں اور بلوری آئینوں سے ایک ایسا دلاویز، پرکشش اور نادر الوجود آئینہ خانہ تعمیر کیا گیا کہ اس کی مثل سرزمین ہندوستان میں کہیں اور نہیں ملتی تھی۔ اسے بلا شبہ شیش محل کا نام تفویض کیا گیا۔ اس کے سنگ ابیض کے خوبصورت جالی دار جھروکے شمال مغرب کے رخ ساحل دریا کی جانب رکھے گئے کہ دریا کے چوڑے پاٹ اور نظر نواز کے کھلے گھاٹ کا دلنشین منظر آنکھوں کے لیے شگفتگی کا سامان مہیا کرتے رہیں۔ پس منظر دریا کے پار شاہدرے کی ہریالی اور گلزاریں یوں دکھائی دیتی جیسے آب رواں کے چنٹ دار دوپٹے کے کنارے سبز گوٹ ٹکی ہو۔ شمال کی اور سے زمستانی پروائیاں بڑی اداؤں سے اٹھلاتی اٹکھیلیاں توڑتی ہوئی جب جھروکوں کی جالیوں سے داخل ہوتی تو ساکنان قلعہ اور آئینہ بدنان شیش محل کے لیے فرحت و بہجت کی جل ترنگیں سی بجنے لگتیں۔ آگرہ میں جمنا اور لاہور میں راوی کے پاٹ گھاٹ اور ساحل سبزہ اس کی ملکہ ممتاز الزمانی ممتاز محل کو بہت بھاتے تھے۔ جو ہی بادشاہ کو کارہائے سلطنت اور وظیفہ خلوص و صحبت سے چنداں آسودگی نصیب ہوتی تو وہ اپنے دل آرام کو زیب پہلو بنا کر لاہور، آگرہ، دہلی، کشمیر اور دیگر قابل قدر مقامات پہ یادگار قسم کے محل، قلعے، عمارتیں اور برج وغیرہ تعمیر کروانے کے منصوبے پہ مشاورت شروع کر دیتا۔ قلعہ لاہور میں یہ شیش محل بھی اس نے اپنی ملکہ کے لیے بڑی چاہت اور زر کثیر کے صرفے سے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی زینت و زیبائش، سجاوٹ و آرائش کے لیے ہندوستان کے علاوہ دوسری مملکتوں سے بھی یگانہ روزگار ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ ان ماہرین میں ایک ترکی نژاد استاد مصطفیٰ قونی ستاروں میں چمکتے چاند کی مانند تھا۔ یہ قدرتی وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے فن میں فی الاثر اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ہواؤں، موسموں، مہر و ماہ کی تابانیوں، مہربانیوں، برکھا برساتوں اور بدلتی رتوں سے کیف و نشاط کشید کرنے کے ہنر میں اسے ید طولہ حاصل تھا۔ خاص طور پہ عشرت کدوں، شاہوں کے شبستانوں، امراء و رؤساء کے حرموں کو انوکھی تزئین دینا اور مقامی موسموں کے مطابق ان کی تعمیر میں عملی مشاورت اور کار ہی اس کا اصل پیشہ اور شوق و جنون تھا۔ اس کو یہ شوق و ذوق اور ہنر باپ دادا سے وراثت میں ملا تھا، جو ایسے استاد النام تھے کہ جن کے بے مثال کسب و کمال کی انمٹ نقوش آج بھی انقرہ، استنبول اور قونیہ کی پرشکوہ پرجمال مساجد و مکاتب، ایوان و قصرات، مقابر اور گلستانوں کی صورت میں ثبت ہیں اور نظارہ کرنے والوں سے بے ساختہ داد و تحسین حاصل کرتے ہیں۔ یہی قابل قدر ہنرمند اور مصطفیٰ قونی وہ یگانہ جہاں معمار تھے جنہوں نے دہلی اور آگرہ اور لاہور کی تاریخی عمارات، قلعے، مساجد اور دیگر قابل دید تعمیرات میں اپنی قابل قدر خدمات پیش کی تھیں، مگر بوجوہ ان کا نام سامنے نہ لایا گیا۔ کچھ ہستیاں نابغہ روزگار ہوتی ہیں۔ وہ قدرت سے بہت مخصوص قسم کی حصیں، صلاحیتیں اور خوبیاں فطری طور پر لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا کوئی اور ثانی و بانی نہیں ہوتا، جبکہ قدرت انہیں اپنی صلاحیتوں کے کما حقہ اظہار کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ وہ بے پناہ شہرت، عزت اور دولت بھی سمیٹتے ہیں۔ ان کی ان فطری صلاحیتوں سے بار تخلیق و تحقیق کے نئے نئے باب کھلتے ہیں، جن کی بدولت پھر انسانی تجسس اور کاوش سے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام پاتے ہیں، جو آئندہ نسلوں کے لیے سرمایہ افتخار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سطور بالا میں تحریر کیا جا چکا ہے کہ اس ترک نژاد انجینئر کا سب سے بڑا وصف قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا تھا۔ وہ موسموں، سمتوں، ہواؤں، بارشوں، دریاؤں، جھیلوں
اور پہاڑوں میدانوں کی اونچائیوں گہرائیوں کی فطری باطنی قوتوں اور صلاحیتوں سے باریاب ہونا جانتا تھا۔ وہ عقلیدس، الجبرے اور ریاضی کے ایسے ایسے اسراروں سے روشناس تھا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا فطرت شناس نکتہ دان نظر نہ آیا ہوگا جو اس کی ہم سری کر سکے۔ فطرت اور حکمت اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی تھیں۔ وہ فطرت کے اسراروں اور سربستہ بھیدوں کو اپنے ناخن تدبیر سے چاک کر دینے کا ہنر جانتا تھا۔ ایسی ایسی دور کی کوڑیاں لاتا کہ عقل و خرد کی ایڑیوں تلے پسینہ بہہ نکلتا۔ شاہی قلعہ کے شیش محل کے عین نیچے تہ بتہ ایک کثیر المقاصد وسیع و عریض تہ خانہ میں قیلولہ گاہ کے برودت خانے کی تعمیر قریب قریب مکمل ہو چکی تھی، جس کی صرف تزئین باقی تھی۔ یہ فقید المثال منصوبہ تمام تر استاد مصطفیٰ قونی کی فنی بالیدگی اور کمال اور بے جھول مشاورت کا مرہون منت تھا۔ مغلوں کو لاہور بہت سی وجوہات کی بنا پہ پسند تھا۔ لاہور کی جغرافیائی قدر، عسکری اہمیت اور چاروں موسموں کا حسین سا امتزاج اپنی جگہ پہ، لیکن جو خوبی فطری ذوق سلیم کی بنا پہ انہیں لبھاتی تھی وہ دریا راوی کا خوبصورت گھاٹ اور پاڑ تھا۔ شادرے کے مہکتے وسیع و عریض گلزاروں، رسیلی نشیلی رتوں اور کوئلوں، قمریوں، اندلیبوں کی ترنم ریزیوں نے اسے اور بھی چار چاند لگا دیے ہوئے تھے۔ قدرے یہی کچھ صورت جمنا کے کنارے آگرہ اور دہلی کی تھی، جدھر اس نے دل کھول کر قلعے، عمارتیں، مقبرے، مساجد اور دیگر یادگاریں تعمیر کروائیں۔ لیکن اس کی نظر میں لاہور کی حیثیت ہمہ چند اس لیے بھی تھی کہ قلعہ، شاہدرہ، شاہی مسجد، دربار حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دریائے راوی، یہ پانچوں بزرگ استھان صرف یہیں پہ باہم شیر و شکر تھے۔ شاہی قلعہ میں شیش محل کی تعمیر نو کی خواہش انہی بنا پہ پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ صرف کثیر اور چند برسوں کی شبانہ روز کارکردگی سے شیش محل اور اس کے گرد و نواح کی نسبتی عمارات، باغات و قطعات، آٹھ درے، برج شاہی، حمام شاہی، نولکھا بنگلہ، مصور دیوار، احاطہ شاہجہانی، دولت خانہ، دریدی جھروکے، مسجد و مکتب گھر وغیرہ تعمیر ہوئے، اور کچھ پیشرووں کی تعمیرات کو حسب زمانہ و ضرورت تبدیل کیا گیا۔ لیکن ان تعمیرات میں تین چار کام ایسے تھے جن کی نظر اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملتی تھی، اور یہ اسی جناتی دماغ کے حامل انسان استاد مصطفیٰ قونی کی اختراع تھے۔ ایک تو شیش محل کے فرش، چھت، در و دیوار، دریچے، روزن اور جھروکے یوں اختراع کیے اور انہیں ایسے زاویے اور رخ عطا کیے کہ وہ ہر رت اور موسم میں خوشگواریت کا احساس لیے ہوئے رہتے۔ دوسرے شیش محل کی چھتوں، محرابوں، غلام گردشوں، دیواروں اور ڈیڑھیوں میں ایسی بے مثال آئینہ آرائی اور گل پوشی کروائی کہ چشم تماشائی حیرت سے دیکھا کرے۔ بلور، قیمتی پتھروں اور سنگ سرخ و سبز کا ایسا دل آویز کام ہوا کہ دیکھنے والے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ چیدہ چیدہ فارسی کے بلند معنی اور مقام اشعار رنگین بیل بوٹوں سے اجاگر ہو کر سہ آتشا بن گئے تھے۔ ترکستان، ایران، بلند شہر اور کاشی کے کاریگروں نے دن رات کی محنت اور ہنر مندی سے زمین پہ بلوری آئینوں اور گوہر جواہر کی ایک جنت ڈھال کر رکھ دی تھی۔ بے شک ایسی اچھوتی عمارت صرف اور صرف شاہ جہان ہی اپنی چہیتی ملکہ نور محل کے لیے تعمیر کروا سکتا تھا۔ تیسری خوبی اس عمارت میں یہ تھی کہ موسم کے مطابق اسے ٹھنڈا، گرم یا معتدل رکھنے کا انتظام ایسا تھا کہ آج سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی اس تکنیک کو کوئی نہیں جان پایا کہ قلعہ اور شیش محل کا پانی گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم کیوں کر ہوتا تھا۔ بغیر کسی ایئر کنڈیشنروں کے خوابگاہیں، دیوان خاص و عام اور دیگر جگہیں کیسی ٹھنڈی گرم رہتی تھیں۔ سورج کے غروب کے بعد بھی اجالے کہیں سے پھوٹتے رہتے تھے۔ خشک گرم موسم کی گھٹن اور حبس میں جب ہری گھاس بھی پٹاخے چھوڑنے لگتی اور چیل گھونسلہ تیاگ دیتی، ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی رسیلی پروائیاں کہاں سے ہمک ہمک کر آتی تھیں جن سے عالم میں نیم جانی میں جھونکا بہشت آفریں کا احساس ہوتا۔ جھروکوں اور دید دروں کے زاویے کچھ ایسی حکمت سے کھولے گئے تھے
کہ پار دور کی ہر شے، ہر منظر صاف واضح جان پڑتا، جبکہ باہر سے ادھر کچھ دکھائی نہ دیتا۔ دریا کے رخ سے قلعہ کے ماتھے پہ جھومر کی مانند سجا ہوا شیش محل کچھ ایسا دل پذیر منظر پیش کرتا کہ دریائی گونجیں اور دیگر آبی پرندے دیوانہ وار شیش محل کی جانب لپکتے، اپنی تان ترنگوں اور مستانہ وار اڑانوں سے مناظر میں جولانیاں پیدا کرتے۔ قلعہ کی میلوں اتری ہوئی باولیوں اور کنووں کا پانی یوں اچھل اچھل کر چھپاکے مارتا کہ اوپر سے ہاتھ بڑھاؤ تو گیلا کر لو۔ گلزاروں، درختوں، پودوں، قطوں، کیاریوں میں پانی ایک خفتہ لگے بندھے نظام کے تحت پہنچتا۔ اسی طرح حمام خانوں، مویشیوں، ہاتھیوں کے علاوہ مطبخ خانوں کے لیے بھی ایسا ہی خودکار نظام کہ جس میں صدیوں کوئی خلل نہ پڑا، اور جب پڑا تو کیوں اور کیسے کی انگیخت سے ہی پڑا، اور پھر وہ نہ رہا اور نہ کچھ اس سے بہترین بن پایا۔ اجلی چھٹی ہوئی چاندنی میں جب فوارے ابل رہے تھے، حوضوں کے نیم نیلے پانیوں میں ابرقی مچھلیاں پارے کی مانند تڑپ رہی ہوں، اور چنچل سی پروائی نے سمے کے بربط پہ کوئی دھن چھیڑ رکھی ہو، تو خوشبوؤں کی مدھم سی آنچ میں کسمسایا ہوا یہ ماحول، یہ سما، یہ لمحات کسی ان دیکھی جنت سے چرایا ہوا مال ہی تو لگتے تھے۔ رومان اور ارمان پسند شاہ اپنی تنہائیوں کے لیے بس ایسی ہی جنتیں تخلیق کرنا پسند کرتا تھا۔ فواروں سے اچھلتا ہوا پانی اور نیلے شفاف پانیوں میں لپکتی مچلتی چکنی سی ماپ صفت مچھلیوں کو دیکھنا اور انہیں پکڑنے کی ناکام کوشش کرنا اس کا فارغ الاوقاتی مشغلہ تھا۔ تعمیراتی ذوق کی مانند یہ فواروں اور مچھلیوں والا شوق بھی ایک طرح کا جنون ہی تھا۔ وہ دوسرے دیسوں سے نایاب، انمول اور خوبصورت رنگین مچھلیاں منگواتا، اس مقصد کے لیے اپنے مخصوص کارندے ہندوستان سے باہر بھیجتا رہتا۔ رواں فواروں سے پانی کی پگھلی سی چاندی اچھلتی دیکھ کر اس کے اندر کی حص لطیف کی جوالا مکھی کو شاید اذن اظہار مل جاتا۔ وہ فواروں میں نئی طرحوں کا موجد بھی تھا۔ اس نے فواروں کے ابلتے پانیوں کو نکھرنا، مچلنا، سنورنا اور تڑپنا سکھایا، ان کو کومل جذبوں، ہجر و وصال کی مختلف کیفیتوں کا اظہار دیا، نرت بھاؤ اور اشارے کنائیے سمجھائے، کشیدہ قامتی اور شمشادی انگوں والے بام و افق عطا کیے۔ اس نفیس و لطیف لیکن صبر اور محنت طلب کام اور شغل میں بھی اسے استاد مصطفیٰ قونی کی قابل بھروسہ معاونت اور مشاورت حاصل تھی۔ شیش محل کے باہر شہابی صحن خاص اور بارہ دری کے کمل اور غنچی فوارے کچھ ایسی حکمت و تکنیک سے کام کرتے تھے کہ انسانی عقل و بینش دانتوں تلے اپنی استعداد کی انگلیاں چبا ڈالتی تھیں۔ سنگی تنوں کے کرشماتی شاخساروں والے فوارے سلم سمے کے مزاج کے مطابق اپنی کارکردگی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے جھالے، جھومر، جھمکے، تاؤسی تلاؤ ترنگے اور تامے، چھپر کھٹ وغیرہ پس منظر کی موسیقی سے لگا کھاتے اور تال و سر کے بہاؤ پہ اپنا سبھاؤ رکھتے۔ ان فواروں کے پیچھے پانی کا ذخیرہ ان کی استعداد، لپک اور اچھل سے کہیں نیچے اور نامعلوم تھا۔ پانی کی نالیوں میں ایک عجیب بھول بھلیوں کی دنیا آباد تھی۔ پانی کے پیچھے دباؤ کہاں سے پیدا ہوتا تھا؟ اسے روکتا کون تھا؟ بہاتا کون تھا؟ وقفہ، ٹھہراؤ کون ڈالتا تھا؟ اس کا جواب شاید استاد مصطفیٰ قونی کے پاس ہی تھا۔ باولی اور خفیہ کنووں کا پانی، شاید سورج کی گرمی، چاند کی ٹھنڈک، کشش ثقل اور اندھیرے اجالے کی قوتوں اور حکمتوں سے اپنی کارکردگی معرض وجود میں لاتا ہوگا۔ اس سائنس اور تعمیراتی رازوں حکمتوں کو جاننے کی کوشش کی گئی۔ انگریز سائنسدانوں نے بتھیرا سر کھپایا، قلعہ کے پورے سسٹم کو اکھیڑ پکھیڑ کر رکھ دیا، مگر وائے افسوس کہ سوائے ناکامی اور خجالت کچھ ہاتھ نہ آیا، بلکہ وہ تمام نظام ہی تباہ ہو گیا۔ اب بجلی کی موٹروں، پمپوں سے پانی چڑھایا اور دبایا جاتا ہے، فوارے پھر بھی کام نہیں کرتے۔ اب تو موسموں، خوشبوؤں، چھاجوں، برستی برساتوں، گدرائی رتوں اور چاندنی راتوں نے شاہی قلعہ کی جانب منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور شیش محل تو وہ کسی بے منصب چھنے نواب کی اجڑی بے چراغ
بے رنگ و داب حویلی کی مانند لدے وقتوں کی یاد میں نوحہ کناں ہے۔